بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد وقاص سیلف کانفیڈنس کی سیکنڈ پارٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہم بات کر رہے تھے جی سیلف کانفیڈنس کی لاسٹ ویڈیو میں، تو اس میں ہم نے آپ کو کچھ ٹپ ایسے شیئر کیے تھے جن کو آپ استعمال کر کے اپنا جو احساس کمتری ہے اس کو کم کر سکتے ہیں اور اپنے سیلف کانفیڈنس کو بحال کر سکتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جی کہ اس حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں ڈیفینیٹلی یہ بھی کہیں پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں شاید کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، اور ضرورت ہوتی بھی ہے۔ کوئی فرینڈ، کوئی ہمارا فیملی ممبر، ہمارا جو جاننے والا کسی بھی موقع پہ ہماری کاؤنسلنگ کر سکتا ہے، اور شاید کسی کی کہی ہوئی ایک بات یا کسی کا بولا ہوا ایک جملہ وہ ہمارے لیے کیا بن جاتا ہے، ایک ہمارے لیے ایسا سلوگن بن جاتا ہے جو شاید ہمیں کامیابی کی طرف لے کے چل پڑتا ہے۔ تو ایک ایسا ہی انسان تھا جو شاید اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں بہت بڑا لوزر ہوں، اور حقیقی معنوں میں اس نے لوز بھی بہت کچھ کیا تھا۔ اس نے بزنس کے حوالے سے ایک بہت بڑا دھچکا کھایا، اور ملینز کی جو انویسٹمنٹ تھی اس کو وہ زیرو کر کے اپنے گھر واپس آ گیا۔ اس کا ایک دوست تھا جاننے والا، اس نے اسے رابطہ کیا اور اسے کہا کہ میری کاؤنسلنگ کرو، میں بہت پریشان ہوں کیونکہ مجھے ایک بہت بڑا جو دھچکا لگ چکا ہے۔ جب وہ دونوں دوست بیٹھے تو آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو اس کے دوست نے اس سے سوال کیا کہ یہ سب کچھ گنوانے کے بعد آپ کے پاس کوئی ایسی چیز جو بچ گئی ہو، یا جس کو آپ سمجھتے ہوں کہ یہ میرے لیے اب جو ہے وہ آخری اثاثہ ہے؟ تو اس نے کہا جی، جواب دیا کہ میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے، میں سب کچھ جو ہے اس کو لاسٹ کر چکا ہوں۔ تو اس نے بولا کہ کوئی ایک ایسی چیز جس کو آپ سمجھتے ہوں کہ آپ اس کو ریٹن لکھ کے اس کی ایک لسٹ بنا سکتے ہو اپنے پاس کہ یہ کچھ جو ہے وہ میرے پاس بچ گیا ہے۔ اس نے کہا نہیں جی، کچھ بھی ایسا باقی نہیں ہے۔ تو پہلا جو دوست تھا جو اس کو سہارا دینے کے لیے، جو اس کو موٹیویشن دینے کے لیے آیا تھا، اس نے کہا چلو ہم کاغذ پینسل لیتے ہیں، تو ایک لسٹ تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں آپ سے کچھ سوال کروں گا، آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے پاس کیا بچا ہے۔ تو وہ جو دوست تھا جو اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں ناکام ہو چکا ہوں، میری ذات ختم ہو گئی ہے، میرے لیے دنیا ختم ہو گئی ہے، اس نے کہا یار فائدہ نہیں ہے۔ تو پہلا دوست پوچھتا ہے کہ کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں ہر چیز جو ہے اس کو گنوا چکا ہوں۔ تو پہلے دوست نے پھر یہی کہا کہ چلو ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اس نے ایگری کیا، کاغذ پینسل لیا، اور اس سے وہ سوال کرتا ہے کہ یار یہ سب کچھ گنوانے کے بعد آپ سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ اس نے بولا جی میں شادی شدہ ہوں، لیکن اس بات کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا جی بہت بڑا تعلق ہے، آپ کی بیوی ڈیفینیٹلی لائف میں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ اس نے کہا جی بہت عرصے سے، اور ایک 30 سال کا جو ایک شادی شدہ زندگی کا جو ہے وہ ایک میں وقت ان کے ساتھ گزار چکا ہوں، اور بہت خوشگوار جو گزار چکا ہوں۔ اگلا سوال یہ تھا کہ ڈیفینیٹلی آپ کے بچے بھی ہوں گے۔ اس نے جواب دیا جی 3 بچے ہیں میرے، 2 بیٹے ہیں اور ایک میری بیٹی ہے جن سے میں بہت پیار کرتا ہوں، اور وہ بھی میرے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں۔ اس نے کہا جی اس کے بعد اگلا سوال یہ تھا جی کہ آپ ایک ملک میں رہتے ہیں جس کا نام پاکستان ہے، تو اس کو بھی آپ، ظاہری بات ہے یہ آپ کا ملک ہے، اس کو بھی ہم اس لسٹ میں لکھ لیتے ہیں؟ جی اس نے کہا جی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا جی کہ اس ملک میں رہتے ہوئے، ڈیلی کے کام کرتے ہوئے، بزنس کرتے ہوئے، یہ سب کچھ کرتے آپ نے کچھ PR ڈیولپ کی ہوگی، اور آپ کے بہت اچھے لائف میں دوست بھی ہوں گے۔ وہ بولتا ہے جی میرے دوست بھی ہیں، ان میں کچھ مخلص بھی ہیں، بہت زیادہ مخلص بھی ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے جی کہ ڈیفینیٹلی ہر انسان کے ساتھ مذہب بھی ہوتا ہے، اور وہ مذہب آپ کا اسلام ہے؟ جی بالکل میرا مذہب اسلام ہے، اس نے یہ جواب دیا۔ اب سوال مکمل ہو گئے تو اس بندے نے وہ لسٹ جو تھی نا وہ اس کے سامنے رکھی، اور اسے پوچھا کہ یہ دیکھیے جی سب کچھ لاس کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک لسٹ بن گئی ہے جو چیزیں اب بھی آپ کے پاس ہیں، اور ان کی ورتھ کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ہم ان کی دولت کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ ان کی ورتھ کیا ہے۔ دیکھیے آپ کے پاس وہ بیوی ہے جس کے ساتھ آپ نے 30 سال کا عرصہ زندگی کا گزارا ہوا ہے، کیا یہ آپ کے لیے کانفیڈنس کا بہت بڑا سورس نہیں ہے؟ کیا یہ آپ کے لیے سہارا نہیں ہے؟ اس نے کہا جی بالکل، جب میں ان کی طرف دیکھتا ہوں تو میرے اندر سے آواز آتی ہے، مجھے پھر سے جینے کی خواہش ہوتی ہے، مجھے پتہ لگتا ہے میرے ساتھ کوئی ہے۔ اب اس نے کہا کہ دوسرے نمبر پہ آپ کی وہ اولاد ہے جو ہر ٹائم آپ کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کی خدمت کے لیے تیار ہے، آپ کی سپورٹ کے لیے تیار ہے۔ اس نے پھر سوچا اور پھر جواب دیا جی بالکل یہ بھی بات ہے، میرے بچے بڑے فرما بردار ہیں، اور وہ
مجھے سپورٹ کرنے کے لیے، میرے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ دکھائی گئی وہ یہ تھی کہ دوست ہیں جو کسی بھی ٹائم پہ آپ کو لائف میں سپورٹ کر سکتے ہیں، جو فنانشلی بھی آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں، جو فنانشلی سپورٹ کر کے آپ کو اگین کسی چھوٹے موٹے بزنس کے اوپر آپ کو پھر سے کھڑا کر سکتے ہیں، جو آپ کو زندگی میں کامیاب بنا سکتا ہے۔ اس نے سوچا اور پھر یہی جواب دیا، جی بالکل۔ اس کے بعد آ گیا جی ایک سٹیٹ ہے آپ کے پاس جس کا نام پاکستان ہے، جو وسائل سے مالا مال ہے، اس کے اینڈ پہ کوئی کمی نہیں ہے، کمی صرف آپ کی ایفرٹ پہ ہے۔ آپ ایفرٹ کریں گے تو جیسے آپ نے پہلے بزنس کر رہے تھے اور اس بزنس کو اچیو کیا تھا، آپ اگین دوبارہ پھر جو ہے وہ بزنس پہ آ سکتے ہیں۔ اس نے یہ بھی ہاں میں جواب دیا۔ اب لاسٹ نمبر پہ آ جی کہ دیکھیں آپ کے پاس ایک مضبوط عقائد کا مذہب ہے جس کا نام اسلام ہے۔ اس نے کہا جی واقعی۔ اس نے کہا سب سے ورتھی جو چیز آپ کے پاس بچ جاتی ہے نا، وہ یہی چیز بچ گئی ہے۔ آپ اس کی تعلیمات کو پڑھیں، آپ اس میں دیکھیں کہ مجھے اس طرح کی زندگی جو میں اب گزار چکا ہوں، اس زندگی میں مجھے کیا تعلیمات اسلام نے دی ہیں اور ان کو فالو کر کے میں اگین زندگی کی طرف کیسے واپس آ سکتا ہوں۔ جب یہ ساری چیزیں اس آدمی کے سامنے رکھی گئیں تو اس نے اعتراف کیا کہ بالکل میں نے تو کبھی ان باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں دی تھی کہ میرے پاس ابھی بھی بہت کچھ جو ہے وہ باقی ہے۔ ڈیفینیٹلی یہی اگزامپل ہماری زندگی میں ہے کہ ہم جب اپنا ایک جائزہ لیتے ہیں نا کہ ہمارے پاس ان سب چیزوں کو لاس کرنے کے بعد کیا بچا ہے، تو یقیناً ہمارے پاس وہ چیزیں بچ جاتی ہیں جو ہمیں لائف میں دوبارہ سے کھڑا کرنے کے لیے کارگر ثابت ہو سکتی ہیں۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو آپ لائک کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔